سوال ہے کہ مزارات پر لوگوں کو جو حال یا حاضری آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں صاحب مزار یا فلاں بزرگ آتے ہیں، ایسا ماننا از روئے شرع کیسا ہے؟ نیز حال آنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، حال دو باتیں ہیں، حال کے دو حال ہیں۔ ایک تو حال یہ ہوا کہ وجدانی کیفیت، وجد طاری ہو جائے، اور وجد کسے کہتے ہیں کہ انسان پہ دیوانگی چھا جائے، انسان میں ہوش نہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہوش میں وہی آیا۔ ہم تو غافل ہیں نا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو غافل ہیں، ہوش میں تو وہی آیا جو دیوانہ ہو گیا۔ جو مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو تجلی الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اس لیے ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ دیوانے تو حقیقت میں ہم ہیں کہ جو اپنے رب سے غافل ہیں اور سب کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو اگر مجذوبیت کا عالم ہے، جاذبیت کا عالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں اتنا کھویا ہوا کہ اپنے آپ کو بھول گیا، ایسے مجذوب کے لیے امام اہل سنت سے عرض کی گئی تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ اور وجدانی کیفیت کے بارے میں سوال ہوا کہ سچے وجد کی کیا پہچان ہے؟ اعلیٰ حضرت سے تو فرمایا کہ فرائض و واجبات میں مخل نہ ہو، وہ وجد جو ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے عبادات میں مخل نہیں ہوتی، یعنی فرائض و واجبات میں رکاوٹ نہ ڈالے، خلل نہ ڈالے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد طاری ہوا 3 شبانہ روز، یعنی 3 دن رات گزر گئے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر یعنی ہم زمانہ تھے، کسی نے سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت عرض کی، یعنی ان کی یہ حالت ہے ابو الحسین احمد نوری صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالاً ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے؟ وجہ تو ان پہ طاری ہے، نماز کا کیا حال ہے؟ تو پوچھنے والے نے عرض کی نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی نمازوں کے وقت ان کو ہوش آ جاتا ہے، پھر وہی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے۔ تو وجد کی کیفیت حقیقت میں یہ ہوتی ہے۔ اب حال آنا اور بزرگ کا آنا جو مزارات پہ ہوتا ہے، دیکھیں کسی کی وجدانی کیفیت ایسی کیفیت کہ جس میں اس کے عشق کا اظہار ہو رہا ہو، کوئی لگاتار رو رہا ہو، کوئی کسی بھی طریقے سے اپنے غم کا یا اپنے عشق کا یا اپنے سوز کا اظہار کر رہا ہو، سب سے پہلی بات یہ کہ اس پہ بدگمانی کرنا ہمیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے الگ الگ مراتب ہیں، عشق کے الگ الگ مراتب ہیں۔ کہتے ہیں کوئی ہنس کے مناتا ہے، کوئی رو کے مناتا ہے، سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اس میں وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کسی پہ حال طاری ہو گیا، یعنی وجدانی کیفیت اس پہ آ گئی، اول تو بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ یہ بناوٹی ہے، بھلے سے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اس کی داڑھی نہ ہو، پہلے تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی ہر چیز پہ کومنٹس پاس کرنے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نظریں جھکا کے ہم اگر فاتحہ پڑھنے گئے، آپ مزار شریف پہ گئے تو آپ اپنے کام میں مصروف رہیں، اس کو حال آیا تو اس کو رہنے دیں۔ ہاں، جہاں تک بزرگ کا آنا، کہ کسی کے اندر بزرگ کا آنا، اسلام میں اس کی کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، کوئی ایسی ہے نہیں۔ ایک تو ہے کہ آواگون، اگرچہ وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ آواگون یہ ہے کہ تناسخ بھی جسے کہتے ہیں عربی میں،
پاک و ہند میں اسے آواگون کہتے ہیں. ہمارے فقہا نے اس کو ذکر کیا، صدر الشریعہ نے بھی اور اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ آواگون یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کے اندر داخل ہو جائے. یہ ایسا ماننا تو خیر کفر ہے. کوئی اگر یہ مانتا ہے کہ کوئی کسی کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کے اندر کسی اور کی روح آ کے گھس جائے اور یہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس مائک کی بیٹری نکال کے میں کسی اور مائک میں ڈال دوں تو وہ کام کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا. اب یہ کہ جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی صورتیں کہ جنات چڑھتے ہیں، بعض اوقات ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جنات وغیرہ کا اثر کی وجہ سے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں بعض لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ممکنہ صورت ہے. مگر یہ کہ کسی کی ایسی کیفیت کے اوپر ہمیں تصنع بناوٹ کا گمان نہیں رکھنا چاہیے. واللہ تعالی عالم.